حاجی بن قارب کو لگا کسی نے اس کی پنڈلی پر زور سے چٹکی کاٹی ہو۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی اور اس کی آنکھیں کھل گئی۔ چند لمحوں تک تو آنکھیں کھلنے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اسی دوران اسے پھر پنڈلی پر کسی چیز کے کاٹنے کا احساس ہوا۔ وہ کرا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ ایک گدھ تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر ڈر کر اڑا اور تھوڑی دور پڑی ایک دوسری لاش کے پاس جا بیٹھا۔ اسی وقت حاجی بن قارب کو یاد آیا کہ وہ کس مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ چاروں طرف پھیلی لاشوں کو دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ خود اس کے پیٹ میں بھی ایک گہرا گھاؤ موجود تھا، جبکہ اس کے بدن پر کپڑے کا ایک بھی تار موجود نہیں تھا۔ بیٹھنے کی وجہ سے اسے زخم میں شدید تکلیف کا احساس ہوا اور زخم پر جمع خون ایک مرتبہ پھر بھل بھل کر بہنے لگا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ اسے کوئی سجائی نہیں دے رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک ہاتھ زخم پر رکھ کر وہ اپنے والد کو یاد کر کے رونے لگا۔ اسے وہیں پڑے کافی دیر ہو گئی۔ سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا اور پھر یہ چمک آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگی۔ نقاہت سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کے بدن میں بالکل طاقت نہیں رہی تھی۔ اچانک اس کے زخم میں جیسے کسی نے چھری گھونپ دی۔ وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ ایک منحوس صورت گدھ اچھل کر چند قدم دور پڑی لاش کو نوچنے لگا۔ اے لات، اے عزا، اے حبل، مجھے بچا لو۔ وہ اپنے بتوں کو یاد کرنے لگا۔ کافی دیر بتوں کو پکارنے کے بعد اس کی نظر آسمانوں کی طرف اٹھی اور وہ اللہ پاک کو پکارنے لگا۔ اے آسمانوں کے رب، تو ہی میرے حال پر رحم فرما۔ یاد رہے کہ دور جاہلیت میں بھی عرب اللہ پاک کو مانتے تھے اور اللہ کے اسم ذاتی ہی سے پکارا کرتے تھے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، البتہ وہ اللہ کی پاک طاقت اور بادشاہت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے، اس لیے انہیں مشرک کہا جاتا تھا۔ مشرک کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ شخص جو اللہ پاک کو تو مانے مگر اس کی بادشاہت میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہرائے، اور جو اللہ پاک کو بالکل نہ مانے اسے مشرک نہیں، دہریہ کہا جاتا ہے۔ سورج کی سفیدی سرخی میں تبدیل ہوئی۔ رات کی آمد نے حاجی بن قارب کے دل میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ ان منحوس گدھوں سے تو وہ بچ گیا تھا، مگر رات کو نکلنے والے بھیڑیوں، گیدڑوں اور دوسرے مردار خور جانوروں سے بچنا اسے بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنی زیادہ کمزوری محسوس کر رہا تھا کہ ریت پر کھسٹ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اسے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پیاس کی شدت، ذہنی و جسمانی تکلیف، مرنے والوں کی یاد اور موت کو سامنے پا کر اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ روتے روتے اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ وہ چند لمحوں سے زیادہ نہ بیٹھ سکا اور نقاہت سے لیٹ گیا۔ اچانک اس کے کانوں میں گھنٹیوں کی آواز گونجی۔ پہلے تو اس نے وہم سمجھا، مگر مسلسل بجنے والی گھنٹیوں نے اس کے بدن میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ لیٹے لیٹے اس کی نگاہیں آنے والے قافلے کی سمت نگران رہی۔ پہلے اونٹ کے نمودار ہوتے ہی اس کے کانوں میں کسی کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی قافلہ والے اونٹوں سے اتر کر نخلستان میں پھیل گئے تھے۔ ایک آدمی حاجی بن قارب کے قریب بھی آیا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ نقاہت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی حرکت دیکھ کر نواری چیخا، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ اس کی چیخوں پکار کر تمام حاجی بن قارب کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس بیٹھ کر مستفسر ہوا، جوان، کیا اس قابل ہو کہ اس خوریزی کی وجہ ہمارے کانوں تک پہنچا سکو؟ آنسو کے قطرے اس کی آنکھوں کے گوشوں سے پھیلنے لگے، مگر وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ کلاب بن رجی، یہ موت سے نبرد و آزما ہے۔ پہلے اس کی مرہم پٹی کرو، پانی سے اس کے بدن اور زبان کو طاقت دو، پھر یہ کچھ کہنے کے قابل ہو سکے گا۔ جی سردار، کہہ کر کلاب بن رجی نے ایک بندے کو آواز دی، اسود، پانی کا مشکیزہ لاؤ۔ اسود کجاوے سے بندہ مشکیزہ کھولنے لگا۔ مشکیزہ کھول کر اس نے کلاب کے حوالے کیا اور وہ حاجی بن قارب کے منہ میں پانی کے قطرے ٹپکانے لگا۔
وہ گویا آب حیات تھا۔ حاجب بن قارب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک دم مشکیزے کا منہ کھول دے، مگر کلاب جہاں دیدہ شخص تھا۔ پہلے وہ حاجب بن قارب کے زخم کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا معدہ زخمی ہو چکا ہو، ایسی صورت میں پانی اسے مزید نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مگر چند گھونٹ پینے کے بعد بھی حاجب کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار نہ ہوئے تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا معدہ محفوظ ہے۔ اس کے باوجود وہ اسے قطرہ قطرہ پانی پلاتا رہا۔ کلاب بن رجی اور اسود بن مرشد کو حاجب بن قارب کے پاس چھوڑ کر قافلے کا سردار باقی لوگوں کو چاروں طرف بکھری لاشوں کو اکٹھا کرنے کی ہدایات دینے لگا۔ تمام لوگ نخلستان میں پھیل گئے تھے۔ لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد سردار کے حکم سے وہ گڑھا کھودنے لگے۔ نرم ریت میں کھدائی اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ کھدائی کے اوزار تو کیوں بھی ہر قافلے کا جزو لا ینفک ہوتے ہیں۔ کلاب بن رجی سردار کے قریب پہنچا۔ سردار، گھاؤ گہرا ہے، داغنا پڑے گا۔ سردار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دو آدمیوں کو ایندھن اکٹھا کرنے کا حکم دیا، جبکہ باقی آدمی گڑھا کھودنے میں مصروف رہے۔ پھاوڑوں کا استعمال کر کے جلد ہی انہوں نے کافی گہرا گڑھا کھود لیا تھا۔ مناسب گڑھا کھودنے کے بعد وہ لاشوں کو اندر ڈالنے لگے۔ اس دوران کلاب بن رجی آگ جلا کر اس میں چوڑے پھل کا خنجر رکھ چکا تھا۔ آگ کے خوب روشن ہوتے ہی سردار کلاب بن رجی کے قریب آیا۔ اسود حاجب بن قارب کو شراب پلا رہا تھا، کیونکہ زخم داغنے سے پہلے اس کا مدہوش ہونا ضروری تھا۔ خنجر کے خوب سرخ ہونے تک وہ آگ دہکاتے رہے۔ اس دوران کثرت شراب نوشی سے حاجب بن قارب کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ لاشوں کو دفنا کر باقی قافلے والے بھی ان کے قریب آ گئے تھے۔ کلاب بن رجی کے اشارے پر دو آدمیوں نے حاجب بن قارب کو کندھوں اور ٹانگوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ کلاب بن رجی نے ایک موٹے کپڑے کی مدد سے خنجر کو پکڑا اور پھر بغیر کسی تاخیر کے حاجب کے زخم پر رکھ دیا۔ آہ! حاجب بن قارب کے منہ سے اذیت بھری چیخ خارج ہوئی اور اس کا بدن بے ساختہ پھڑکنے لگا، مگر دو آدمیوں نے اسے سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ جلتے ہوئے زخم سے ماس جلنے کی بدبو پھیل گئی تھی اور پھر اذیت کی شدت سے حاجب بن قارب بے ہوش ہو گیا تھا۔ کلاب نے اطمینان سے زخم پر دھرے خنجر کو اٹھایا اور پھر ایک پرانی چادر سے پٹی پھاڑ کر زخم پر باندھنے لگا۔ اندھیرے نے مکمل طور پر روشنی کو نگل لیا تھا۔ ٹمٹماتے ستارے تاریکی سے برسرے پیکار تھے، مگر ان کی دال نہیں گل رہی تھی۔ چاند 3/4 سفر طے کر چکا تھا۔ اس کے طلوع ہونے تک ظلمت ہی کا راج رہنا تھا۔ سردار نے قافلے کے زیادہ مردوں کو پہرے داری پر بٹھا دیا تھا۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ایک قافلے کا انجام اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، باقی لوگ بھی اس خطرے سے انجان نہیں تھے۔ کلاب بن رجی اور اسود بن مرشد ہنوز زخمی کے قریب موجود تھے۔ گاہے گاہے وہ جلتے ہوئے الاؤ پر لکڑیاں بھی پھینک دیتے تھے۔ میرا خیال ہے نیند سے لڑنے کی بجائے ہتھیار ڈال لینی چاہیے، کلاب نے اسود کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، اسود نے متفق ہوتے ہوئے کہا، جب آرام کی ضرورت محسوس ہو تو مجھے آواز دے دینا۔ کلاب نے منہ سے کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ پہرے دارے پر متعین افراد قافلے کے چاروں اطراف میں فرلانگ فرلانگ بھر کے فاصلے پر موجود تھے۔ تمام نے اونچی جگہوں کو بیٹھنے کے لیے پسند کیا تھا۔ وہ جوڑیوں کی شکل میں تھے۔ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار و چوکنا تھے۔ سرے شام لاشوں کے نظارے نے انہیں خوف کے ساتھ سمجھ بھی عطا کر دی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جھیپے جھیپے چاند نے سر ابھارا۔ کلاب کی آنکھوں کو نیند کی حاجت ہوئی۔ اس نے اسود کو جگانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ حاجب بن قارب نے کراہ کر آنکھیں کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تکلیف دہ انداز میں بڑبڑانے لگا۔ کلاب نے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا اور اونٹنی کے دودھ سے بھرا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ کچھ دودھ اس کے منہ میں گیا، تھوڑا دائیں بائیں گرا۔ پیالہ خالی کر کے کلاب نے نیچے رکھا اور حاجب کو واپس لٹا دیا۔ دودھ کے اندر اس نے جڑی بوٹیوں کا سبوف بھی ملا دیا تھا، جو زخم کو جلد ٹھیک کرنے کے ساتھ درد میں بھی افاقہ کرتا تھا۔
حاجب بن کارب کا بڑبڑانا جاری رہا۔ کلاب نے اسود کو جگایا اور خود لیٹ گیا۔ وہ اگلے دن سہ پہر تک اسی جگہ پر رہے۔ اس کے بعد سردار کے حکم سے کوچ کی تیاریاں ہونے لگی۔ حاجب ابھی کچھ بتانے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ اس کا اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ سردار کے حکم پر کجاوے میں بستر بچھا کر اسے لٹا دیا گیا۔ سورج کی تمازت میں کمی آتے ہی وہ آگے چل پڑے۔ سردار وہاں ٹھہر کر مزید خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ جب وہ میلے پر جانے کے لیے تیار ہوئے تو نیا چاند ظاہر ہونے والا تھا۔ سہار کا میلہ عمان میں لگتا تھا۔ یہ 1 رجب سے 5 رجب تک جاری رہتا تھا۔ عریسہ بنت منظر دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ اسے کوئی نیک دل آدمی خریدے۔ سفر طویل ہونے کے باوجود انہوں نے قیدیوں کے لیے کسی سواری کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ صرف عریسہ بنت منظر کو عورت ہونے کی وجہ سے ایک اونٹ پر جگہ ملی تھی۔ قیدیوں کی تعداد 30 سے بھی زیادہ تھی۔ اس میں 10 افراد تو شریک کے قبیلے بنو جساسہ کے تھے۔ کچھ افراد پہلے سے ان کی قید میں تھے اور باقی چند دن ہوئے ان کے ہتھے چڑھے تھے۔ غنم بن سلول کی سفارش پر سردار نے اس کی بہن شموس کو بھی ساتھ رکھا تاکہ بچے کو دودھ ملتا رہے۔ میلہ 5 دن جاری رہتا تھا۔ غلاموں کے علاوہ وہاں مختلف ممالک کے سامان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ گھوڑے، اونٹ، مویشی، جانوروں کی کھالیں، مختلف قسم کے ہتھیار، خشک کھجوریں، زیتون کا تیل، چمڑے کے جوتے، اونی ریشمی چادریں، الغرض ہر قسم کے سامان کی وہاں بہتات ہوتی تھی۔ میلے میں شرکت کے لیے حجاز کے علاوہ روم، فارس، یمن سے بھی تاجروں اور ضرورت مندوں کی ایک کثیر تعداد وہاں جمع ہو جاتی تھی۔ گھڑ دوڑ، اونٹوں کی دوڑ، تلوار بازی، تیر اندازی، جسمانی زور آزمائی جیسے مختلف کھیل اس میلے کا حصہ تھے۔ چونکہ ان کے غلام جسمانی لحاظ سے صحت مند اور ظاہری عیوب سے پاک تھے، اس لیے عریسہ بنت منظر اور بچے کے علاوہ پہلے ہی دن تمام غلام بک گئے تھے۔ امید سے زیادہ دام وصول کر کے وہ بہت خوش تھے۔ رات کے وقت میلے کی رونق مان پڑ جاتی تھی، لیکن قصبیوں کے خیموں کی رونق میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ شراب و شباب کا دور چلتا۔ پہلے شوقین لوگ مغنیہ کے گیتوں سے مستفید ہوتے، بعد میں شب بسری کے لیے کوہباؤں کے حصول کے لیے تھیلیوں کا منہ کھول دیتے۔ گھڑ دوڑ اور اونٹوں کے مقابلے 3 مراحل میں ہوتے تھے۔ گھڑ دوڑ کے لیے 6 کوس طویل جبلہ مختص تھا۔ پہلے دن 10 گھڑ سواروں کی ٹولیاں گھوڑے بھگاتے ہوئے میدان کے ایک سرے سے میلے کے وسط تک دوڑ کر آتے۔ ہر باری میں مجلی اور مسلی آنے والے گھوڑوں کو اگلے مرحلے میں شرکت کے لیے چنا جاتا۔ پیچھے رہ جانے والے 8 گھوڑے مقابلے سے خارج کر دیے جاتے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک کہ آخری مقابلے کے لیے 10 گھوڑے نہ بچ جاتے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ مقابلے سے گھوڑے خارج کیے جاتے تھے، سوار نہیں۔ کوئی بھی سوار دوسرے گھوڑے کے ساتھ دوبارہ حصہ لے سکتا تھا۔ گویا گھڑ دوڑ میں اصل ہار جیت گھوڑوں کی ہوتی تھی۔ انعام 7ویں نمبر تک آنے والے گھڑ سوار کو ملتا تھا۔ عربوں نے ان 10 نمبروں پر آنے والے گھوڑوں کے لیے نام بھی رکھ چھوڑے تھے، جیسا کہ اول آنے والے کو مخلی، پھر مسلی، اس کے بعد المسلی، المتالی، مرتاج، العاطف، الخطی، مومل، التمیم، السکیر۔ یہ بالترتیب 10 نام ہیں جن میں الحیزی تک یعنی پہلے 7 گھوڑوں کو انعام سے نوازا جاتا اور آخری 3 محروم رہ جاتے۔ اونٹوں کی ریس کے علاوہ وزن اٹھانے کا بھی مقابلہ ہوتا، جوانوں کی کشتیاں، تلوار بازی اور تیر اندازی کا بھی مقابلہ ہوتا۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے مویشی جیسے بھیڑ بکری، شکاری کتے، گدے، خچر وغیرہ کی بھی خرید و فروخت کرتے۔ ہر قسم کے ہتھیار بھی وہاں بیچے خریدے جاتے۔ تلوار، تیر کمان، نیزے، کلہاڑے، خنجر، ڈھالے، زریں، خود وغیرہ حسب ضرورت دستیاب ہوتے تھے۔ رات کے میلے کی رونقیں مدھم پڑتی۔ خریدار خریدے ہوئے مال کا جائزہ لیتے اور بیچنے والے درہم و دینار سنبھال کر آرام کرتے۔ ان 3 دنوں میں چوری ڈکیتی کی بھی کافی وارداتیں ہوتی۔ لوگ زیادہ تر ٹولیوں کی صورت میں میلے میں شمولیت کی غرض سے آتے تھے۔ خرید و فروخت کے لیے سونے چاندی کے سکوں کے علاوہ اجناس اور اشیاء کا تبادلہ بھی ہوتا تھا۔ صحرائی قزاق بھی اس وقت اپنے سردار جبلہ بن کنانہ کے ہمراہ ایک بڑے خیمے میں موجود تھے۔ ان کی تعداد 20 کے قریب تھی۔ غلاموں کی فروخت کے بعد وہ سارا دن ایسے قبائل کی ٹوہ میں رہے
جنہیں واپسی کے سفر میں وہ نشانہ بنا سکتے تھے۔ اس لحاظ سے بہترین ہدف وہ ٹولیاں تھیں جن کی تعداد کم ہوتی۔ سردار، یقین مانو، بنو نوفل کے سردار کی دونوں عورتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان پر نظر نہیں ٹھہرتی، اور وہ دونوں کو ساتھ لے کر آیا ہوا ہے۔ غنم بن سلول نے سردار کو متوجہ کیا۔ اب جبلہ 2 عورتوں کے لیے قافلہ لوٹے گا۔ جبلہ بن کنانا نے منہ بنایا۔ سردار، آج پہلے مرحلے میں اس کا گھوڑا اول ہوا ہے، مجھے مکمل یقین ہے وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا۔ انعام کے علاوہ اس نے اپنے قبیلے کے قریباً 20 جوان بھی ساتھ لائے ہوئے ہیں، جن میں سے آدھے بھی زندہ ہاتھ لگ گئے تو محنت بیکار نہیں جائے گی۔ سب سے بڑھ کر لیلا اور اکرشا کا سوچیں، دونوں گلاب کے پھول کی مانند ہیں، جنگل میں آوارہ پھرنے والی فربا ابلغ گھوڑی کی طرح، بڑے بڑے کولے، چیتے کی سی کمر، غزال کی سی آنکھیں۔ بس کرو غنم۔ سردار نے ہاتھ ہلا کر اسے مزید کچھ بولنے سے روکا۔ اس کے علاوہ کسی نے کچھ کہنا ہے؟ سردار، بنو ابتا والے قلیل تعداد میں ہیں، مگر انہوں نے کافی اونٹ خریدے ہیں۔ اعلان بن ابسا نے زبان کھولی۔ نہیں، سردار نے نفی میں سر ہلایا، وہ سارے جنگجو اور لڑاکے ہیں، بے شک وہ تعداد میں قلیل ہے، مگر آسان ہدف نہیں ہے، اور میں اپنے کسی آدمی کا نقصان نہیں چاہتا۔ سردار، میلے کے ختم ہونے میں 3 سورج باقی ہیں، کوئی مناسب شکار نظر نہ آیا تو غنم کی تجویز پر عمل کر لیں گے۔ بنو نوفل کے سردار سامہ بن تمیم کی دونوں بیویاں واقعی بہت خوبصورت ہیں، ان کے بہت اچھے دام ملیں گے۔ اشماس بن ثابت نے تجویز پیش کی۔ اس کا باپ ایک قابل جراح تھا اور خود بھی اس کام کو اچھی طرح جانتا تھا، اسی وجہ سے سردار اسے ہر سفر میں ساتھ رکھتا تھا۔ اشماس کے مشورے کی تائید کرتے ہوئے سردار نے محفل برخاست کر دی، تمام بستروں کی طرف بڑھ گئے۔ پہرا دینے والے دونوں آدمی پہلے سے خیمے کے باہر ٹہل رہے تھے۔ اپنے قبیلے پہنچنے تک وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رکے تھے۔ حاجب بن قارب کی غذا بس اونٹنی کے دودھ تک محدود تھی۔ دوسرے دن اسے درد سے اتنا افاقہ ہو گیا تھا کہ وہ نحیف آواز میں کلاب کو اپنی آپ بیتی سنانے لگا۔ حملے کی رات کے بارے میں وہ زیادہ تفصیل نہیں بتا سکا تھا کہ پیٹ میں تلوار کا زخم کھانے کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا، اور یقیناً یہی بے ہوشی اس کے بچنے کا سبب بنی تھی۔ اس کے قبیلے بنو جساسا کا نام سن کر کلاب نے خوشی سے کہا، بنو جساسا تو ہمارے راستے ہی میں پڑتا ہے، ہمارا تعلق بنو بیل سے ہے۔ حاجب نے نحیف انداز میں سر ہلا دیا۔ قبیلے پہنچنے کی خوشی سے والدہ اور قریبی رشتہ داروں کے قتل ہونے اور لٹ جانے کا دکھ کہیں زیادہ تھا۔ دوسرے دن رغال بن زواب اور غنم بن سلول کو عریسہ بنت منظر اور بچے کی فروخت کی ذمہ داری سونپ کر باقی تمام میلے میں گشت کرنے لگے۔ کافی لوگوں نے عریسہ بنت منظر کو پسند کیا تھا، مگر وہ بچے کو ساتھ لے جانے پر راضی نہیں تھے۔ میرا تو خیال ہے اسے بیچ دیتے ہیں، بچہ شاید کسی بھیڑیے کی بھوک مٹا دے۔ سہ پہر ڈھلے رغال نے غنم کو مشورہ دیا۔ اس کی بات نے عریسہ بنت منظر کو لرزا دیا تھا۔ غنم بن سلول نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، شموس جان کو آ جائے گی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ بچے کی فروخت کی مد میں ملنے والی رقم کا 1/4 اسے دوں گا۔ اس بارے سردار سے بھی بات ہو چکی ہے، اور اب تو اس نے اس پلے کے لیے اتنا طویل سفر بھی طے کیا ہے۔ گو اسے میلہ دیکھنے کا بھی شوق تھا، مگر اس کی آمد اسی بچے کی مرہون منت ہے۔ رغال نے زوردار کہکہا لگایا، اسے کوئی مفت نہیں لے جا رہا، معاوضہ خاک ملے گا، اس کی وجہ سے لڑکی اس کی جانب بھی کوئی متوجہ نہیں ہو رہا۔ یہ بات رغال کے منہ میں تھی کہ شاہانہ لباس میں ملبوس ایک دراز قد فارسی وہاں سے گزرا۔ اس کے پیچھے 10 بستہ چلنے والے 6 محافظ اس کے اعلیٰ عہدیدار ہونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ وہ خود بھی اپنی قامت اور ڈیل ڈول سے مرد میدان دکھائی دے رہا تھا۔ رغال کے بلند اہک قہقہے پر اس نے سر گھمایا۔ ایک سرسری نظر ان پر ڈال کر وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کی اچھڑتی ہوئی نظر عریسہ بنت منظر پر پڑی۔ وہ ایک دم رک گیا۔
رغال کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ وہ اگر عریسہ بنت منظر کو خریدنے پر آمادہ ہو جاتا تو ضرور ان کے ہاتھ اچھا معاوضہ لگتا، مگر بچے کا خیال آتے ہی اس کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ وہ پھول کے ساتھ جڑا ہوا کانٹا تھا۔ اس نے تہیا کر لیا تھا کہ اگر آج عریسہ بنت منظر کا سودا نہ ہوا تو اگلے دن وہ اس بچے کو ہمراہ لانے کی غلطی نہیں دہرائے گا۔ معزز شخص چند لمحے ماحول سے بے نیاز عریسہ بنت منظر کو گھورتا رہا، پھر نپے تلے قدم رکھتا اس کی طرف بڑھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عریسہ بنت منظر کے سامنے رکتے ہوئے اس نے عربی میں پوچھا۔ گو اس کا لہجہ اجمی تھا، مگر اس نے الفاظ بالکل صحیح ادا کیے تھے۔ عریسہ بنت منظر نے بغیر سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں یہ بچہ خریدنا چاہوں گا۔ وہ رغال کی طرف متوجہ ہوا۔ صرف بچہ؟ رغال کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جسے پھولوں کا خریدار سمجھے تھے وہ کانٹوں کا بیوپاری نکلے گا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رغال نے حیرانی کے اثر سے نکل آیا۔ تو کیا لوگے؟ معزز شخص کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری، گویا وہ پہلے سے جانتا تھا کہ اسے نہ سننے کو نہیں ملے گی۔ محترم، جو آپ دے دیں۔ رغال نے تیر اس کی کمان میں رہنے دیا تھا۔ ایک لمحہ سوچے بغیر اس نے کمر سے بندی تھیلی کھول کر اس کی جانب اچھالی۔ 20 سونے کے سکے ہیں۔ اور پھر رغال کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے محافظ کو کہا، بچے کو سنبھالو۔ محافظ کو اس نے فارسی زبان میں مخاطب کیا تھا۔ محافظ سر ہلاتا ہوا عریسہ کی جانب بڑھا۔ اسی وقت حیرت سے گم رغال کی زبان سے بمشکل نکلا، بہت ہے محترم سردار۔ اس شخص نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ یوں بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ 20 سونے کے سکوں سے 20 جوان مرد خریدے جا سکتے تھے۔ کجا ماہ 2 ماہ کے بچے کے لیے اتنی کثیر رقم دی جائے۔ محافظ نے عریسہ بنت منظر کے ہاتھ سے بچہ لے لیا۔ اس کے چہرے پر اذیت ابھری۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے سچ مچ اس کا بچہ چھینا جا رہا ہو، مگر وہ مجبور تھی۔ اگر سچ مچ بھی اس کا بیٹا ہوتا تب بھی کسی نے پرواہ نہیں کرنا تھی۔ محترم سردار، وہ معزز شخص جیسے ہی چلنے لگا عریسہ بنت منظر نے آواز دی۔ وہ رک کر متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرانی یا غصے کے بجائے ندامت تھی، گویا وہ جانتا تھا کہ ایک ماں کے لیے بچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ رغال اور غنم بھی حیرانی اور غصے سے عریسہ بنت منظر کو گھورنے لگے۔ عریسہ بنت منظر نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اس کا نام یشکر ہے محترم سردار۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ اچھا نام ہے، اور پھر اپنے محافظوں کی میت میں آگے بڑھ گیا۔